میں اس لڑکے سے بہت زیادہ سچی محبت کرتی تھی اور اس نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ اس کی انگیجمنٹ کسی اور سے ہو چکی ہے۔ تو یہ ہے ایک سسٹر کی میریکل سٹوری جنہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ کیسے استغفار کی برکت سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے۔ تو ہمارے پاس آلموسٹ بہت ساری سٹوریز آتی ہیں، اگر کسی کی سٹوریز رہ جاتی ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ پلیز تھوڑا سا ٹائم دیں، کیونکہ میرے پاس روزانہ بہت سارے میسیجز آتے ہیں، کچھ لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، کسی لوگوں کو کوئی سولوشن چاہیے ہوتا ہے اور کسی کو اپنی سٹوریز شیئر کرنی ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سٹوریز ابھی میں نہ پڑھ پائی ہوں، انشاءاللہ جب بھی آپ کی سٹوری پڑھوں گی ضرور شیئر کروں گی۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 میریکل سٹوری شیئر کروں گی، دونوں ہی استغفار کی میریکل سٹوری ہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ انسپائر کریں گی۔ تو چلتے ہیں ہماری پہلی سٹوری کی طرف۔ یہ سسٹر کہتی ہیں، السلام علیکم آپی، پلیز میرا نام ہائڈ کیجیے گا۔ کہتی ہیں کہ آئی فیل ان لو ود اے مین ویری ٹرولی، ایک لڑکے سے میں بہت زیادہ شدت سے محبت کرنے لگی تھی، بٹ اس لڑکے کی انگیجمنٹ کسی دوسری لڑکی سے ہو گئی تھی اور مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا 1 سال تک۔ پھر 1 سال بعد اس نے مجھے یہ بتایا کہ اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ شادی تو مجھے سے کرنا چاہتا ہے اور اس کی یہ جو انگیجمنٹ ہوئی ہے وہ اس کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے۔ تو میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، تم اس لڑکی سے انگیجمنٹ توڑ دو اور اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنا ہے تو کمپلیٹلی میرے ہو کے مجھ سے شادی کرنا۔ کہتی ہیں جب مجھے یہ چیز پتہ چلی تو میرا دل بہت زیادہ دکھا، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ کہیں پر استغفار کے بارے میں سنا تھا تو میں نے استغفار کرنا شروع کر دی، روزانہ میں 2000 مرتبہ استغفار پڑھتی تھی۔ کہتی ہیں باجی میرا یقین کریں، جیسے ہی میں نے استغفار پڑھنا شروع کی نا، کچھ دن کے اندر ہی میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا۔ مجھے کوئی چیز ٹینشن ہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، اور ادروائز اگر وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا نا تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی تھی، ڈپریشن فیل کرتی تھی، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا، کھانا نہیں کھاتی تھی۔ بٹ اس بار ایسا ہوا کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا تھا تو مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ 1 ویک کے اندر ہی مجھے اس کی ریالٹی پتہ چل گئی کہ وہ کتنا خراب لڑکا ہے۔ کہتی ہیں باجی میرا یقین کریں، استغفار پڑھنے سے واقعی میں زندگی میں میریکل ہوتے ہیں اور زندگی میں خوشیاں اور سکون آ جاتا ہے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک برے رشتے سے بچا لیا، صرف اور صرف استغفار کی برکت سے۔ اللہ نے میری مدد کر دی استغفار کی برکت سے۔ تو جو بھی لڑکیاں اس طرح کے ریلیشن میں موجود ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اگر وہ انسان ان کے لیے صحیح ہوگا تو وہ بہتر بن کے مل جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو وہ ان سے دور ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت پیاری میریکل سٹوری ہے، بہت ہی اچھی ایڈوائس سسٹر آپ نے دی ہے کہ اگر آپ اس طرح کے رشتے میں موجود ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ رشتے بہت حرام ہیں، یہ رشتے آپ کو اندر سے خالی کر دیتے ہیں، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کی حیا، آپ کی پاک دامنی، سب کچھ داؤ لگ جاتی ہے اس ایک رشتے کے پیچھے۔ تو آپ یقین کریں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنایا ہے اس کا انتظار کریں اور اللہ پر یقین کریں۔ اگر آپ کے آس پاس آپ کے دوست، آپ کے جاننے والے ان سب رشتوں میں موجود ہیں تو آپ یہ فکر نہ کریں کہ وہ لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں۔ اگر ہم اس چیز کو دیکھنے لگیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ کر رہے ہیں تو ہمارے آس پاس کے لوگ تو زنا بھی کر رہے ہیں، ہمارے آس پاس کے لوگ تو شرک بھی کر رہے ہیں، تو کیا ہم انہیں دیکھ کر شرک کرنے لگ جائیں گے؟ اسی لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان حرام رشتوں سے بہت دور رکھیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں یا کرتی ہیں تو ان سے آپ سیدھی بات کر دیجئے کہ اگر آپ واقعی میں میرے ساتھ ایک حلال رشتہ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے پیرنٹس سے کہیں کہ میرے گھر رشتہ بھیج دیں، اور جب وہ انسان رشتہ بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا ہے اسی وقت آپ کو اس انسان کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان سب چیزوں سے دور ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ایسا دوست بنے گا، ایسا ہم سفر بنے گا کہ آپ کو دنیا کے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو چلتے ہیں اب ہماری دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ مجھے آپ سے اپنے استغفار کی سٹوری شیئر کرنی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں بس سمپل استغفار کرتی تھی جو کہ صرف ہوتا ہے استغفر اللہ۔ کہتی ہیں کہ مجھے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا لیکن جو میرے پیرنٹس تھے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ کہتی ہیں بٹ میں نے یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا تھا اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دی تھی۔ میں بہت زیادہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا میرے لیے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے آسان بنا دیجیے۔ کہتی ہیں کہ اسی کے ساتھ میں استغفار بھی کر رہی تھی، دن بھر میں 5000 سے زیادہ استغفار کر لیتی تھی۔ اس کے بعد یونیورسٹی کی میرٹ لسٹ آئی جس کو جا کے ہم نے چیک کیا تو الحمدللہ اس میں میرٹ لسٹ میں فرسٹ پر میرا نام آیا۔ جب میں نے یہ بات جا کر اپنے پیرنٹس کو بتائی تو وہ لوگ ہیپیلی راضی ہو گئے ایڈمیشن دلوانے کے لیے،
اور میں بہت زیادہ شاکڈ ہو گئی ان کے اس بیہیویئر کی وجہ سے، کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے، مجھے یونیورسٹی نہیں جانے دیں گے. اور پھر الحمدللہ میری ایجوکیشن شروع ہو گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے اور استغفار کی پاور کی وجہ سے ہوا ہے. تو استغفار کی پاور ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے، چاہے آپ فائنینشیل ایشو دیکھ رہے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں، پڑھائی نہیں صحیح سے ہو رہی ہے، لو لائف میں کہیں کوئی پرابلم چل رہی ہے، ہر جگہ آپ جب استغفار کو تھامتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی سہارا ضرور لگاتے ہیں، اور ہم سب اللہ کے سہارے کے محتاج ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین راستے بنائیں گے. تو ہوپ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہماری دعاؤں میں آپ سب موجود ہیں. ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے. آپ کے کہنے پر کوئی استغفار سے جڑ جائے تو آپ کو برابری کا ثواب مل جائے گا صرف ایک کلک کے اوپر انشاءاللہ. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن میں حصہ لینے سے انسان کے اعمال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے راستے میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہوئے جائیں. تو چلتے ہیں، پھر جلدی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.